نام سعید اسماعیل، والد کا نام اسماعیل ابراہیم. اس سے پہلے کے درجات جو ہے وہ جامع دارالقرآن اور معہد الفقیر الاسلامی میں کیے تھے، اور اس سال سے اس جامع حاضہ میں داخلہ لیا ہے. تو آپ نے پوری تعلیم حاصل کی؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو اس عمر میں ماشاء اللہ. تو پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اصلی تعلیم میری MBBS ہے، اور اس کے بعد میں نے تخصص بچوں کے امراض میں کیا ہوا ہے. تخصص کس میں؟ بچوں کے امراض میں. بچوں کے امراض، چائلڈ اسپیشلسٹ جسے آج کل کہتے ہیں. جی جی. وہ بھی بڑا ثواب کا کام ہے، بچوں کا علاج کرنا ثواب ہے بہت. ماشاء اللہ. ابھی کچھ عرصے پہلے آئے تھے ڈاکٹر عبد الباسط صاحب، جو شوگر کے بڑے ماہر ڈاکٹروں میں سے ہیں. وہ بھی ماشاء اللہ 1 سال یہاں پورا لگا کر گئے، اور ان سے بھی ہمیں بڑی معلومات ہوئیں. تو میں جب پڑھاتا تھا کوئی بات آ جاتی تھی تو وہ کہتے استاد جی میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں. میں کہا ضرور بتاؤ، ہم تو سب سے سیکھنا چاہتے ہیں. تو وہ کچھ باتیں جو سائنسی تحقیق کی ہیں یا ڈاکٹروں کی تحقیق کی ہیں وہ بتاتے تھے، تو اس سے فائدہ ہوا ہمیں الحمدللہ. یہ دین تو سیکھنے سے آتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے والا بنا دے. چلو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالسند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجة امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم الجوفی البخاری رحم اللہ تعالی متعنا بعلومه وبرکاته آمین. قال حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حاربت النذير وقريظة فأدلى بني النذير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم رهط عبد الله بن سلام ويهود بن حارثة وكل يهود بالمدينة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا بات چل رہی ہے غزوہ بنو نذیر کی. تو ادنا مناسبت کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے. اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حاربت النذیر وقریظۃ، کہ قبیلہ بنو نذیر اور قبیلہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی. فاجلا بن النذیر، تو آپ نے بنو نذیر کو تو جلا وطن کر دیا. آپ نے بنو النذیر کو جلا وطن کر دیا، یعنی خزرج کے جو سردار تھے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے فیصلے کے مطابق آپ نے ان کو جلا وطن کر دیا، یعنی مدینے سے نکال دیا. واقر قریظہ، اور آپ نے قریظہ کو باقی رکھا. وجہ یہ تھی کہ بنو قریظہ نے اس وقت تک آپ کے خلاف کوئی بدعہدی یا کوئی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی. ومن علیہم، اور آپ نے ان پر احسان کیا، یعنی احسان کا معاملہ ان کے ساتھ کرتے رہے. حتی حاربت قریظۃ، یہاں تک کہ بنو قریظہ نے بھی جنگ کی. کب جنگ کی؟ تو کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ غزوہ خندق کے موقع پر. فقتل رجالہم، تو آپ نے ان کے مردوں کو قتل کیا اور ان کی عورتوں، بچوں اور اموال کو غلام وغیرہ بنا کر مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا. الا بعضهم، مگر بعض بنو قریظہ وہ بھی تھے لحقوا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر مل گئے تھے. یعنی انہوں نے بغاوت میں حصہ نہیں لیا بلکہ بنو قریظہ سے علیحدہ ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر معاہدے کے مطابق ہی معاملہ کیا، بلکہ بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے. فآمنہم واسلموا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امن دیا. آمنہم، ان قریظہ کے لوگوں کو جو آپ کے پاس پہنچ گئے تھے آپ نے ان کو امن دیا.
اور واسلموا اور وہ مسلمان بھی ہو گئے. وَأَجْلَى يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ اور آپ نے مدینے کے تمام یہودیوں کو جلا وطن کر دیا. تمام سے مراد کیا ہے کہ 3 بڑے جو قبائل تھے. یہ اس لیے کہنا پڑے گا کہ ورنہ آخر زمانے تک کچھ نہ کچھ یہودی تو تھے لیکن وہ چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے. لیکن جو ان کے 3 بڑے جتھے تھے یا 3 بڑے قبیلے تھے بنو قینوقا، بنو نذیر اور بنو قریظہ، تو وہ چلے گئے. تو اس کو راوی فرماتے ہیں واجلا یہود المدینتی کلہم اور آپ نے مدینے کے سب یہودیوں کو جلا وطن کر دیا. بنو قینوقاع کو جو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا، بلکہ سب سے پہلے جو جلا وطن کیا گیا وہ بنو قینوقاع کو کیا گیا بدر کے بعد اور غزوہ احد سے پہلے. اور یہ جو بنو قینوقاع ہیں انہی میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تھے جو یہود کے اور بنو قینوقاع کے بڑے عالم تھے. اور آپ نے مشکات میں بھی پڑھا ہوگا اور آگے بھی آئے گا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر مسلمان ہو گئے. اور پھر فرمایا ان الیہود قوم بہت، یا رسول اللہ یہ یہودی جو ہے نا بڑے بہتان لگانے والے لوگ ہیں. وہ جانتے تھے اور اگر ان کو میرے اسلام کا پتہ چل گیا تو وہ بہت مجھ پر الزامات لگائیں گے، تو آپ ان کو بلا کر میرے بارے میں پوچھئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور پردے کے پیچھے عبداللہ ابن سلام تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام جو ہیں تمہارے ہاں کیسے آدمی ہیں؟ تو وہ کہنے لگے خیرنا وابن خیرنا. اب اندر سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نکل آئے اور کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، اور اسلام کا انہوں نے اظہار کر دیا. تو وہ کہنے لگے شرنا وابن شرنا. تو یہود عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے کہ دیکھیے حضرت کہ مجھے پہلے کہہ رہے تھے خیرونا وابن خیرینا، لیکن جب ان کی پارٹی سے نکل کر دوسری پارٹی میں چلا گیا سیاسی پارٹی میں تو شرونا وابن شرنا. تو جیسے آج کل سیاسی لوگوں کا حال ہے وہی یہودیوں کا بھی حال تھا کہ جب ہمارے اندر ہو تو خیرونا وابن خیرینا، اور جب ہمارے اندر سے چلا گیا تو شرونا وابن شرنا. چلو جی. وبه قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر قال قل سورة النذير تابعه هشيم عن أبي بشر. سعید ابن جبیر جو مشہور تابعی ہیں السعیدین الشہیدین، تو سعید ابن جبیر روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، بلکہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس کے سامنے سورۃ الحشر کا ذکر کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے اس کو سورۃ الحشر مت کہو بلکہ یہ سورۃ النذیر ہے. یعنی اس سورۃ الحشر کے آیات میں جو زیادہ واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ بنو نذیر کا بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو اگر سورۃ بنی نذیر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے. بلکہ آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ حشر جب بولا جاتا ہے حشر تو آپ کا ذہن فوراً حشر نشر میدان محشر اور جناب قیامت کی طرف چلا جاتا ہے، اور سورۃ الحشر سے اگر کوئی آپ کے سامنے کہ سورۃ الحشر تو آپ یہ سمجھیں گے کہ اس میں قیامت کا ذکر ہوگا، حالانکہ حشر سے وہ قیامت کا جمع کرنا مراد ہی نہیں ہے، بلکہ حشر سے مراد کیا ہے؟ یہود کو جمع کر کے نکالنا، لیول الحشر، جس کو قرآن مجید نے اسی صورت کے اندر فرمایا. اور چونکہ بنو نذیر سے کوئی باقاعدہ قتال نہیں ہوا تھا، کوئی جنگ باقاعدہ نہیں ہوئی تھی، صرف محاصرہ ہوا تھا، اور محاصرہ کرنے کے بعد ان کو عبداللہ ابن ابی کے کہنے کے مطابق جلا وطن کر دیا گیا. تو ان کے جتنے اموال مسلمانوں کے قبضے میں آئے
تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں پوری تفصیلی حکم نازل فرمایا کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے کہ جس کے اندر خمس نکالا جائے گا اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے، بلکہ یہ مال فے ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تم نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹنیاں دوڑائیں، یعنی کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ولکن اللہ یمن الی آخر الآیات ما افاء اللہ علی رسول من اہل القرى وللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ یہ مال صرف مالداروں میں گھومتا رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اسلامی معیشت کے خلاف ہے کہ سارا مال کچھ جتھوں کے ہاتھ میں، کچھ گروپوں کے ہاتھ میں یا کچھ خاندانوں کے ہاتھ میں، مالداروں کے ہاتھ میں آ جائے، بلکہ اس مال کو تمام جو امت ہے اس کے درمیان گھمانا چاہیے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے مال فیار کے بارے میں یہ حکم دیا کہ یہ مجاہدین کو نہیں ملے گا، بلکہ یہ بیت المال میں داخل کیا جائے گا، اور بیت المال کے مصارف قرآن نے ذکر کر دیے، فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ صورت اگرچہ سورۃ الحشر کے نام ہی سے معروف ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کو سورۃ النذیر یا سورۃ بنی النذیر بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ اس کے شروع میں بنو نذیر ہی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ بلکہ اگلے جو دوسرا رکوع ہے اس میں بھی منافقوں کا ذکر کیا گیا کہ منافق جو تھے وہ بنو نذیر کے لوگوں سے کہتے تھے کہ باہر مت نکلنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب ان کو نکالا گیا تو منافقین میں سے کسی نے بھی یہود کا ساتھ نہیں دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا وان قتلتم لننصرنکم واللہ یعلم انہم لکاذبون۔ لئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون الى آخر الآیات۔ تو یہ اس صورت کے اندر زیادہ بنو نذیر کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ الحشر کے ساتھ سورۃ النذیر بھی کہا جاتا ہے۔ چلو جی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا معتمر عن ابيه قال سمعت وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي اسود قال حدثنا معتمر عن ابيه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي نبي صلى الله عليه وسلم نقلات حتى افتتح قريظة والنذير فكان بعد ذلك يرد عليهم۔ یہ روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں کے درخت کر دیتا تھا، یہاں تک کہ آپ نے قریظہ کو اور نذیر کو فتح کیا۔ فکان بعد ذلك يرد عليهم، تو اس کے بعد آپ وہ درخت انصار کو واپس کرتے تھے، یعنی واپس کر رہے تھے، آپ نے وہ واپس کر دیے۔ مقصد حدیث شریف کا یہ ہے کہ جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے تو انصار نے یہ پیشکش کی کہ ہم اپنے اموال سارے تقسیم کر دیتے ہیں، ہمارا باغ جو ہے، کیونکہ آپ نے مواقعات بھی فرمائی تھی، بھائی بندی فرمائی تھی، تو ایسا بھی ہوا کہ ایک انصاری تھا دوسرا مہاجر تھا، تو انصار نے بہت ہی ایثار کا معاملہ کیا، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود ان کو تنگی ہو لیکن انہوں نے بہت ایثار کیا۔ چنانچہ انہوں نے مہاجر صحابہ سے یہ کہا کہ بھئی آج سے تم ہمارے دینی بھائی ہو، تو آدھا مال تمہارا آدھا مال ہمارا، اور گھر بھی آدھا تمہارا آدھا ہمارا، باغ بھی آدھا تمہارا آدھا ہمارا، اور میری 2 بیویاں ہیں، کہو تو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اور اگر وہ چاہے اور تم بھی چاہو تو تم اس سے نکاح کر لو۔ تو مثلا حضرت
10 مبشرہ میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ پیشکش کی تو حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ نے تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا بارک اللہ فی اہلک و مالک. آگے روایت آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر والوں میں اور تمہارے مال میں برکت دے. تم مجھے بازار کا پتہ بتاؤ, بازار کہاں ہے؟ دلونی علی السوق, مجھے بازار کا پتہ بتاؤ. چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف تشریف لے گئے اور بازار میں جا کر انہوں نے چیز ادھر سے اٹھائی ادھر بیچی, ادھر سے اٹھائی ادھر بیچی. جب واپس آئے تو نفع کے اندر کچھ پنیر وغیرہ ان کو نفع میں مل گیا. تو اس طریقے سے انصار نے تو یہ پیشکش کی تھی کہ ہر چیز آدھی آدھی ہو جائے, لیکن مہاجرین بھی خوددار تھے, غیرت مند تھے, اور دوسروں کی روٹیوں پر پلنے والے نہیں تھے. اس لیے مہاجرین جو تھے وہ تجارت کے عادی تھے, انصار تجارت کے عادی نہیں تھے. انصار جو تھے وہ کھیتی باڑی, باغات, کیونکہ سارا علاقہ ان کا زرخیز تھا اور وہاں کھجوروں کے باغات تھے اور کاشت ہوتی تھی, کاشتکار لوگ تھے جیسے پیچھے گزر چکا. اور مہاجرین جو تھے وہاں کاشت کا تو کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا, وہاں تو نہ کھیت نہ باغ, پانی نہیں تھا تو کھیت باغ کہاں سے ہوں گے مکہ مکرمہ میں. تو جتنے مہاجرین تھے وہ تجارت کیا کرتے تھے. اسی لیے ابو بکر صدیق جو تھے وہ بھی تاجر تھے, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضیٰ, عبد الرحمن ابن عوف, یہ سب حضرات جو تھے تاجر تھے. تو ان حضرات نے آ کر یہاں تجارت شروع کر دی. اتنا ہوا کہ جو انصار تھے انہوں نے جب تک یہ مہاجر اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو گئے تو انہوں نے انصار نے ان کی مالی مدد کی, یعنی جو بھی پیداوار آتی تھی اس میں مہاجر بھائی کو اپنے ساتھ شریک کر لیتے تھے. تو پیشکش تو انہوں نے یہ کی تھی کہ ہم سب چیزیں آدھی آدھی کر لیں, لیکن نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کی, نہ صحابہ مہاجرین نے پیشکش قبول کی, بلکہ آگے روایت میں آپ پڑھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا جب انصار نے کہا کہ ہم آدھا آدھا کر لیتے ہیں, تو فرمایا لا تکفوننا المؤون ونشرککم فی الثمرہ. حدیث کے الفاظ ہیں, لا نہیں, ایسا نہیں ہے کہ تم اپنا مال آدھا آدھا میں دے دو یا گھر آدھا دے دو, باغ آدھا دے. لا تکفوننا المؤون, تم ذمہ داری سے کافی ہو جاؤ, کیونکہ ہمیں تو کھیتی باڑی کا کچھ پتہ نہیں ہے, جو تم ذمہ داری تمہاری ہی رہے, باغات وغیرہ کی, باغ تمہارا ہے, ذمہ داری بھی تمہاری ہے. وَنَشْرَكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ, اتنی بات ہے کہ جب تک ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے تو پیداوار میں ہم تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں گے. تو یہ انصار نے تو بہت بڑی پیشکش کی تھی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین نے محبت کے ساتھ, احترام کے ساتھ ان کی پوری پیشکش کو قبول نہیں کیا, صرف شرکت فی الثمرہ تک معاملہ رہا. پھر یہ بھی ہوا کہ انصار نے ایسا کیا کہ مثلا باغ تھا نا ان کا, تو بڑا باغ ہے, اس میں تو باغ کے اندر تو درخت بہت سارے ہوتے ہیں. تو انصار یہ کرتے تھے کہ باغ کا ایک درخت یا 2 درخت یہ متعین کرتے تھے کہ بھئی ان 2 درختوں میں جو پیداوار ہوگی وہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. اور باقی باغ انہی کا ہوتا تھا, لیکن 1 یا 2 یا 3 درختوں پر جو پیداوار ہوتی تھی, جتنی بھی ہوتی تھی, وہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتے تھے. لیکن یہ سلسلہ بھی اس وقت تک رہا جب تک کہ بنو نذیر کا علاقہ فتح نہیں ہوا. اور جب بنو نذیر چلے گئے اور ان کے باغات اور ان کے کھیت وغیرہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے اور مہاجرین کو اس میں زیادہ حصہ ملا, ان کو پاؤں پر کھڑے کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو انصار نے جو درخت لگا رکھے تھے اور یہ طے کیا ہوا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پیداوار دی جائے گی, وہ بھی آپ واپس کرتے تھے کہ اب مجھے ضرورت نہیں رہی, اللہ تعالیٰ نے دوسرے اسباب پیدا کر دیے ہیں. تو یہ روایت ہے جو آپ کے سامنے ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان الرجل یجعل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم النخلات
کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجوروں کے درخت کر دیتا تھا، یعنی باغ کے کچھ درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر دیتا تھا. حتی افتتح قریظہ والنذیر، یہاں تک کہ آپ نے بنو نذیر اور قریظہ کا علاقہ فتح کر لیا. اور یہ لف و نشر بلکہ لف غیر مرتب ہے، حالانکہ پہلے قینقاع ہے، پھر نذیر ہے اور پھر قریظہ ہے، لیکن راوی نے بس بغیر ترتیب کے اس کو ذکر کر دیا یہاں تک کہ آپ نے قریظہ اور نذیر کا علاقہ فتح کر لیا. فکان بعد ذلک یرد علیہم، تو اس کے بعد آپ وہ درخت ان انصار پر واپس کرتے تھے، یعنی ان سے کہتے تھے کہ اب مجھے اس پیداوار کی ضرورت نہیں رہی، اب ہمارے پاس بھی درخت آ گئے ہیں، اس لیے آپ ان کے درختوں کی پیداوار کو واپس کر دیتے تھے. چلو وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل النظير بقطع وهي البويرة فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. اب یہ ایک روایت ہے، پس منظر اس کا پہلے آپ سمجھ لیں. پس منظر اس کا یہ ہے کہ جب بنو نذیر کا محاصرہ کیا گیا اور وہ 20-25 دن جاری رہا، تو 1 2 دن 4 دن 5 دن جب کچھ دن گزر گئے تو بعض صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ ذرا ان کو ڈرانا چاہیے. تو ان کے جو قریب میں باہر درخت ہیں، وہ خود تو تھے قلعے کے اندر، باہر ان کے باغات تھے. تو صحابہ میں سے بعض صحابہ نے یہ سوچا کہ ان کے درختوں کو آگ لگانی چاہیے تاکہ ان پر روب پڑے اور وہ یہ سمجھیں کہ لو ہمارے تو درخت ہی کٹ گئے، ہمارے درختوں کو جلا دیا گیا، اب ہمیں یہاں رہنے کا کیا فائدہ ہے، تاکہ وہ یہ محاصرہ جلدی سے ختم ہو اور وہ علاقہ چھوڑ کر جائیں. یہ بات صحابہ کو خیال ہوا، لیکن بعد دوسرے صحابہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کیوں جلا دیں، کیونکہ یہ مال ہے اور مال کو حتی الامکان ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ مال کل کو مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، تو بلا وجہ ہم ان درختوں کو کیوں کاٹیں اور کیوں جلائیں. یہ صحابہ میں اختلاف ہوا، اور اس اختلاف رائے کے نتیجے میں صحابہ نے اپنے اپنے علاقے میں عمل کیا. مثلا بہت بڑا علاقہ تھا ان کا، اس کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، تو ایک طرف کے صحابہ نے درختوں کو کاٹ بھی دیا، کچھ درختوں کو آگ لگا دی، لیکن دوسری طرف کے صحابہ نے دوسری رائے پر عمل کیا کہ ہمیں آگ نہیں لگانی چاہیے، ہمیں درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کل یہ مسلمانوں کے کام آ جائیں، غریبوں کے کام آ جائیں، ہم کیوں ان کو ضائع کریں. یہ اختلاف ہوا. اس اختلاف رائے کے نتیجے میں عمل بھی بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہوا کہ بعض علاقوں میں صحابہ نے درختوں کو کاٹا اور جلایا، اور دوسرے بعض علاقے کے اندر صحابہ نے نہ درختوں کو کاٹا نہ جلایا بلکہ مخالفت کی. جب محاصرہ ختم ہو گیا، اب صحابہ میں کو یہ فکر ہوئی کہ کس کی رائے درست تھی. صحابہ کو یہ تردد ہوا کہ ہم میں سے کس کی رائے درست تھی. قرآن مجید نے آیت نازل کر دی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما قطعتم من لینۃ، تم جو بھی کھجور کا درخت کاٹو گے، او ترکتموها قائمۃ، یا اس کو اپنے ہی جڑ کے اوپر کھڑا ہوا چھوڑ دو گے، فبإذن اللہ، تو وہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہے، وہ اللہ کی اجازت کے ساتھ ہے. تو یہ قرآن نے عجیب فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے کاٹا ہے تو انہوں نے بھی اللہ کی اجازت سے فیصلہ کیا، اور جن لوگوں نے نہیں کاٹا نہیں جلایا انہوں نے بھی اللہ کی اجازت سے یہ فیصلہ کیا. اور وجہ یہ تھی کہ نہ وحی ان پر آئی تھی نہ وحی ان پر آئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس وقت تک وحی نہیں آئی تھی. جب وحی نہیں آئی تھی تو یہ امر منسوس نہ ہوا،
اور جو امر منسوس نہ ہو اس میں اگر فقہائے مجتہدین کی رائے مختلف ہو جائے تو ان میں سے کسی پر بھی نکیر نہیں کی جاتی، کیونکہ ان میں سے جو آدمی مصیب ہے اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اور اگر اس سے بالفرض اس اجتہاد میں غلطی ہو جائے تو اس کے لیے 1 ثواب ہے۔ تو یہ عجیب آیت ہے اور بڑی اہم آیت ہے، اور اسی سے اصول فقہ کا یہ مسئلہ مستنبط کیا گیا کہ جو امر منسوس نہ ہو، قید احترازی، اور اس میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آراء مختلف ہوں، کچھ ایک رائے پر عمل کریں تو کچھ دوسری رائے پر عمل کریں، ان میں سے کسی کے اوپر بھی نکیر نہیں کی جا سکتی۔ تو عجیب بات ہے کہ دونوں عمل بالکل ایک دوسرے کے متضاد تھے۔ ما قطعتم من لینۃ، یہ کاٹنا تھا، اور ترکتموها قائمۃ، یہ کاٹنے کے بالکل خلاف تھا کہ نہیں کاٹنا اس کو، اسی طرح اس کو کھڑا ہوا چھوڑ دینا ہے۔ قرآن دونوں کے بارے میں کہتا ہے فبإذن اللہ، جس نے جو کچھ کیا وہ اللہ کی اجازت سے کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب فقہا میں اختلاف ہو تو فقہا میں اختلاف کی وجہ سے آپ کسی پر نکیر نہیں کر سکتے۔ آپ نہ امام مالک رحمہ اللہ پہ نکیر کر سکتے ہیں، نہ امام شافعی رحمہ اللہ پہ نکیر کر سکتے ہیں، نہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پہ نکیر کر سکتے ہیں، نہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ آپ نکیر کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ تو اختیار ہے کہ ان میں سے جس مذہب کو آپ راجح سمجھتے ہوں اس مذہب کو اختیار کر لیں، لیکن یہ سمجھ کر کہ مذہبنا راجح یا صواب یحتمل الخطأ، ہمارا مذہب درست ہے مگر غلطی کا امکان ہے، اور ان کا جو مذہب ہے خطأ یحتمل الصواب۔ یہ ہے علم کی دنیا مولانا۔ آپ کے ہاں تو یہ ہے کہ جو آپ کی رائے کے خلاف ہو، جو نہ مانے وہ بھی کافر، وہ بھی فاسق، وہ بھی زندیق، وہ بھی خبیث، پتہ نہیں کیا کچھ آپ لوگ اپنے مخالفوں کو کہتے رہتے ہو۔ لیکن علم کی دنیا میں یہ بکواس نہیں چلتی مولوی صاحب۔ علم کی دنیا میں ایک دوسرے کا احترام ہوتا ہے، علماء کا احترام ہوتا ہے۔ آپ ایک عالم اگر کوئی بات کہہ رہا ہے اور اس پر نص نہیں آئی، نص موجود، یہ ضروری ہے، نص موجود نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا صریح حکم نہیں ہے، ایک عالم کہتا ہے کہ یہ حکم ہے، دوسرا عالم بالکل اس کے متضاد کہتا ہے کہ یہ حکم نہیں ہے، نہ آپ ان پر نکیر کر سکتے ہیں، نہ آپ ان پر نکیر، نہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ کھا گیا، امریکہ سے پیسے لے لیے، یا فلاں کا یوں کر دیا، فلاں کا یوں کر دیا۔ ارے بھائی وہ جو بات کر رہا ہے دلائل سے کر رہا ہے، دلائل ان کے پاس بھی ہیں، دلائل ان کے پاس بھی ہیں، یہ بھی علماء ہیں، وہ بھی علماء ہیں، یہ بھی اللہ والے ہیں، وہ بھی اللہ والے ہیں، اختلاف رائے ہے، نص موجود نہیں ہے، تو اس لیے ان میں سے کسی کے اوپر بھی نکیر جائز نہیں ہے۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ سودی بینک، اسلامی بینک ہیں، اور یہ دوسرے جو آج کل مسائل، ہم کہتے ہیں بھئی ہمارے علماء کا فتویٰ یہ ہے، وہ کہتے وہ، میں نے کہا وہ بھی علماء ہیں، ان کی بھی رائے ٹھیک ہے، اگر آپ ان کی رائے پر عمل کرنا چاہو ان کی رائے پر عمل کر لو، ہماری رائے پر عمل کرنا چاہو، نہ وہی ہم پر آئی ہے مولانا، نہ وہی ان پر آئی۔ یہ سمجھنا کہ ہم پر وہی آ گئی ہے یا وہی ان پر آ گئی ہے کیسے ممکن ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ، اب 2 ڈاکٹر ہیں، ان کی رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے، ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ مرض یہ ہے، اس کا علاج یہ ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ مرض یہ ہے، علاج یہ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک رائے کا اختلاف ہے، مریض کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے اس سے علاج کرا لے چاہے اس سے علاج کرا لے، لیکن دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دے، یہ کہاں کی شرافت ہے، کہاں کا اخلاق ہے، اور کہاں کا علم کی دنیا میں یہ بکواس نہیں چلا کرتی۔ علم کی دنیا میں احترام ہوتا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں ہم لوگ علماء، اور یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، حالانکہ ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ دیتے تھے لیکن پھر بھی احترام کرتے تھے۔ تابعین، تبع تابعین اور ہمارے سلف صالح سب کا یہ حال تھا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سرہ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے اوپر دلائل دینے شروع کر دیے، ایسے زبردست دلائل دیے
کہ طلبہ حیران رہ گئے. تو ایک طالب علم کو جوش آ گیا. اس طالب علم نے کہا کہ حضرت آج تو آپ نے شوافی رحمہ اللہ کے خلاف ایسے دلائل دیے ہیں کہ اگر امام شافعی رحمہ اللہ بھی موجود ہوتے وہ بھی اپنے فتوے سے رجوع کر لیتے. طالب علموں کی تو باتیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ. لیکن اب استاد کی بات سنو. جب اس طالب علم نے یہ کہا کہ حضرت آج تو آپ نے ایسے دلائل دیے ہیں کہ اگر امام شافعی رحمہ اللہ موجود ہوتے تو وہ بھی اپنے مذہب سے رجوع کر لیتے. تو حضرت گنگوہی قدس اللہ سرہ نے فوراً فرمایا توبہ توبہ استغفر اللہ، اگر امام شافعی رحمہ اللہ حیات ہوتے تو میں ان کا اتباع کرتا، کیونکہ اگر ایک مجتہد حی موجود ہو تو کیا ضرورت ہے کہ ہم مجتہد میت کی پیروی کریں. یہ ہے بڑے لوگ. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حیات ہوتے تو میں تو کچھ بھی نہ کہتا، یہ میں تو ان کی پیروی کرتا. یہ علم کی دنیا ہے. واللہ ایک آپ طالب علموں کی دنیا ہے، وہ بہت خراب دنیا ہے، اور ایک علم کی دنیا ہے. اس میں احترام ہوتا ہے، اور خصوصاً جب نس نہ ہو. نس آ جائے پھر تو ایک قرآن حدیث ہے، اس میں تو سب کو سر جھکانا پڑتا ہے. لیکن جب نس نہیں ہے یا نس محتمل ہے، وہ بھی تعویل ہو سکتی ہے، یہ بھی تعویل ہو سکتی ہے. ایک صحابی نے، ایک تابعی نے، ایک تبع تابعی نے، ایک امام مجتہد نے، ایک عالم نے، ایک فقیہ نے ایک تعبیر اختیار کی، دوسرے فقیہ نے بالکل اس کے متضاد دوسری تعبیر اختیار کر لی. ہم کسی پر نکیر نہیں کر سکتے. وہ ایک انگریز کا واقعہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، اور حضرت قاری طیب صاحب قدس اللہ سرہ سے واقعہ میں نے خود سنا براہ راست، کیونکہ ہم نے حضرت قاری طیب صاحب قدس اللہ سرہ سے ایک سبق بھی پڑھا ہے موطا امام مالک کا، اور تقریر تو بہت سنی ہے، ہمارے گھر بھی کئی مرتبہ تشریف لائے ہیں. تو اور میں نے ان سے ایک انٹرویو بھی لیا تھا مدینہ منورہ میں، والبلاغ میں چھپا بھی تھا بہت پہلے. تو جب میں نے انٹرویو لیا تو وہ حضرت نے ایک واقعہ سنایا. فرمایا کہ نہیں، دو واقعہ سنائے. ایک واقعہ تو سنایا یہ کہ، اور وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی نقل کیا ہے کہ ایک مسجد میں اختلاف ہو گیا تو آمین بالجہر پر اور آمین بالسر پر. تو بعض لوگ کہتے تھے کہ ہم آمین زور سے کہیں گے، بعض کہتے تھے کہ نہیں ہم آمین آہستہ کہیں گے. تو اس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا. جب لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا تو معاملہ چلا گیا عدالت میں. عدالت میں انگریز بیٹھا ہوا تھا، اس زمانے میں انگریزوں کی حکومت تھی. تو انگریز نے کہا کہ بھئی میں اس کا مطالعہ کروں گا اور علماء سے پوچھوں گا، پھر میں کچھ بات کروں گا. چنانچہ اس نے خود بھی پڑھا اور کچھ پوچھا پاچھا. آخر میں اس نے فیصلہ یہ کیا کہ جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے تو اسلام کے اندر دو قسم کی آمین ہے، آمین بالجہر اور آمین بالسر. لیکن یہ جو تیسری قسم ہے آمین بالشر، اس کا کوئی وجود اسلام میں نہیں. آمین بالجہر بھی ثابت ہے اور آمین بالسر بھی ثابت ہے. بعض امام آمین بالجہر کے قائل ہیں اور بعض امام آمین بالسر کے قائل ہیں. اور جب جناب آمین بالسر کے قائل ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آمین بالشر ہے کہ آمین اس طرح کہی جائے کہ فساد پھیلے اور ایک دوسرے کے اوپر رفع یدین شروع کر دیں، تو اس کی کہاں سے اجازت ہو گئی. اور یہ ایک دوسرے پر رفع یدین جو ہے نا، یہ جملہ حضرت قاری طیب صاحب قدس اللہ سرہ کا. فرمایا کہ، اور دوسرا واقعہ انہوں نے یہ سنایا کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ سوچا کہ بھئی رفع یدین بھی کرنا چاہیے. ہم تو ترک رفع کرتے ہیں نا، صرف ایک مرتبہ رفع یدین کہتے ہیں، کرتے پھر آگے نہیں کرتے. تو انہوں نے سوچا کہ نہیں، رفع یدین کرنا چاہیے. چنانچہ انہوں نے رفع یدین شروع کیا. جب رفع یدین شروع کیا تو ان کے دیکھا دیکھی جو ان کے مقتدی تھے انہوں نے بھی رفع یدین شروع کر دیا. فساد پھیل گیا. اور قاری طیب صاحب نے اس پر یہ جملہ فرمایا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر رفع یدین شروع کر دی. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟
یعنی ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا رفع یدین کی وجہ سے. تو یہ معاملہ پہنچا حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ اسماعیل شہید کو بلوایا جو بھتیجے تھے ان کے, اور کہا کہ بھائی تم نے کیا حرکت کیا شروع کیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ حضرت احادیث میں تو رفع یدین کا بھی ذکر آتا ہے, تو میں نے سوچا کہ میں یہ سنت کا بھی احیاء کروں. من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. تو شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا واہ مولوی اسماعیل, ہم تو سمجھتے تھے کہ تم عالم ہو گئے ہو, تم تو عالم نیرے جاہل آدمی ہو. اور فرمایا کہ یہ جو آ رہا ہے کہ احیاء سنتی, تو یہ احیاء سنت سے مراد ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی دوسری سنت نہ ہو. لیکن اگر دوسری سنت ہو اور وہ سنت ناسخہ ہو اور یہ سنت منسوخہ ہو, تو سنت منسوخہ پر عمل نہیں کیا جائے گا بلکہ سنت ناسخہ پر عمل کیا جائے گا. چلو جی بات میں نے کہیں سے کہیں نکال دی, لیکن بہرحال چلو کام کی بات ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ اگر ائمہ مجتہدین یا فقہا یا علماء میں کوئی اختلاف ہو جائے اور ہوں سب قابل احترام, تو ایسی صورت میں اجتہاد میں رائے یقیناً مختلف ہوگی, لیکن ان میں سے ہم کسی پر نکیر نہیں کر سکتے, کیونکہ نکیر منکر پر ہو سکتی ہے, اور منکر وہ ہوتا ہے جس کو نص نے منکر قرار دیا ہو. اور جو اجتہادی طور پر ایک امام اس کو جائز قرار دیتا ہے, دوسرا امام اس کو ناجائز قرار دیتا ہے, تو وہ فقہی اختلاف ہے, اجتہادی اختلاف ہے, ان میں سے آپ کسی پر بھی نکیر نہیں کر سکتے. تو یہ جو اصول ہے یہ قرآن سے ثابت ہے کہ ما قطعتم من لینا, تم جس کھجور کے درخت کو کاٹو گے, او ترکتموها قائمتا, یا اس کو او ترکتموها قائمتا علی اصولها, یا اس کو چھوڑ دو گے کہ وہ اسی طرح اپنی جڑوں پر قائم ہو, فبإذن اللہ, تو اللہ کے حکم سے. اور لینا کہتے ہیں کھجور کے درخت کو, لیکن آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ کھجور کا وہ درخت جو برنی اور عجوہ کا نہ ہو, اس لیے کہ برنی عجوہ کا جو کھجور ہے کہ کھجور ہوتی بھی سخت ہے اور اس کا جو درخت ہے وہ بھی سخت ہوتا ہے, اور جو برنی اور عجوہ کے علاوہ جو دوسری کھجوریں ہیں تو ان کا درخت اتنا سخت نہیں ہوتا. تو لینا سے مراد ہے کہ وہاں جو لین درخت کاٹے گئے تھے وہ برنی اور عجوے کے نہیں تھے, کسی اور کھجور کے درخت تھے, ان کو کاٹا. جنہوں نے کاٹا وہ بھی اللہ کی اجازت سے, اور جنہوں نے نہیں کاٹا وہ بھی اللہ کی اجازت سے. چلو جی. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال أخبرنا جويرية بن أسماء نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير قال ولها يقول حسان بن ثابت وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير قال فأجابه أبو سفيان بن الحارث أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير ستعلم أينا منها بالنزه وتعلم أي أرضينا تزير. یہ روایت نقل کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے درختوں کو جلوا دیا. راوی کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں حسان ابن ثابت نے یہ اشعار کہے وہاں علی سرات بنی لؤی حریق بالبویرۃ مستطیر, بنو لؤی کے سرداروں پر بہت ہلکی ہو گئی وہ آگ جو بویرہ میں پھیلتی چلی جا رہی تھی. راوی کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کہ ابو سفیان ابن الحارث نے وہاں سے اس کا جواب دیا کہ ادام اللہ ذالک من سنین, یہ اچھا کام اللہ تعالی ہمیشہ جاری رکھے. وحرق فی نواحی السعیر, اور آگ جو ہے اس کے کناروں کو جلاتی رہے. ستعلم اینا منہا بنزن, تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کون اس آگ سے دور ہے. وتعلم ای ارضینا تزیر ارضینا تزیر, اور تم جان لو گے کہ ہم دونوں کی زمینوں میں سے کس زمین کو وہ آگ نقصان پہنچا رہی ہے. اب اس روایت میں ہے کہ آپ نے بنو نذیر کے درختوں کو جلایا. یہ اسناد مجاز عقلی ہے, ورنہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ
جلایا تھا، نہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا، بلکہ آپ کے لشکر نے جو چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا تھا ان میں سے بعض صحابہ نے جلایا تھا اور بعض صحابہ نے چھوڑ دیا تھا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ بھی خاموش تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاموشی اختیار فرمائی، تو اس لیے نسبت کر دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس کو کہتے ہیں اسناد مجاز عقلی۔ جیسے کہتے ہیں کہ یا حامان ابن لی صرحا، تو حامان خود اینٹیں تھوڑی ہی لگائے گا، تو وہ تو صرف ہی نگراں، تو اسناد مجاز عقلی ہے یہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے درختوں کو جلوا دیا، قال یعنی آپ کی اجازت سے یا آپ کے سکوت کی بنا پر صحابہ نے ان درختوں کو جلایا۔ قال راوی کہتے ہیں ولہا یقول حسان بن ثابت، کہ اسی واقعے کے بارے میں حسان ابن ثابت نے اشعار کہے، وہ اشعار آگے آ رہے ہیں، پھر اس کا جواب دیا ابو سفیان ابن الحارث نے کہ جو آگے اس کے اشعار آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھو کہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا میڈیا تھا وہ یہ اشعار تھے۔ چنانچہ جیسے آج کل آپ کوئی بات پھیلانا چاہتے ہو تو پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں اشعار بہت کہے جاتے تھے، اور وہ اشعار ایک جگہ کہے جاتے تھے، 2-4 دن میں ہی وہ کوئی دور دور تک دوسرے علاقوں میں پہنچ جاتے تھے۔ تو یہ اتنی تیزی سے اشعار منتقل ہوتے تھے، اسی لیے اگر آپ سیرت ابن ہشام جا کر دیکھو اشعار سے بھری ہوئی ہے کہ ایک صحابی نے یہ کہا، اس کے جواب میں وہ کافر لوگوں نے یہ کہا، ان کے جواب میں یہ کہا، اور مرثیہ یہ کہا گیا، تعریف یہ کی گئی، اشعار سے بھری ہوئی ہے۔ تو زمانے کا جو میڈیا تھا وہ یہ اشعار تھے۔ تو جب کوئی واقعہ ہوتا تھا تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ یہ انصاری صحابی تھے، تو یہ مدینے میں بیٹھ کر ان کے خلاف اشعار کہتے تھے، اور جب یہ اشعار وہاں پہنچتے تھے تو وہاں سے اس کا جواب دیا جاتا تھا، تو ان کے شاعر جواب دیتے تھے۔ بلکہ آپ نے مشکات میں پڑھا ہوگا کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ، میں مشرکین مکہ کی حجب کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا تم ان کی حجب کیسے کرو گے؟ وَأَنَا مِنْهُمْ، میں تو ان میں سے ہوں، کیونکہ مشرکین مکہ سب کے سب کون تھے؟ قریش کے لوگ تھے۔ حجب اگر کرنی ہوتی، کرنی پڑے گی تو کس کی کرنی ہوگی؟ قریش کی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضی، عبد الرحمن ابن عوف، اور سعید ابن زید ابن عبد ابن نفیل، اور عبید ابن، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ قریش کے لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان قریش کی حجب کیسے کرو گے؟ وَأَنَا مِنْهُمْ، جبکہ میں ان سے ہوں، کیونکہ اگر تم ان کے آبا و اجداد کی حجب کرو گے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو آبا و اجداد آپ کے بھی ہیں۔ تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا جو آپ نے پڑھا ہوگا، لا سلنک منہم کما تسل الشعرۃ من العجین، کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ان میں کے بیچ میں سے اس طرح نکال لوں گا جیسے سفید آٹے میں سے کالا بال نکال لیا جاتا ہے، یعنی میں اس طریقے سے حجب کروں گا کہ آپ کے آبا و اجداد پر اور آپ کے خاندان پر اس کا اثر نہیں آئے گا، تو وہ اثر آئے گا دوسروں پر۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے مشکل ہے یہ کام، لیکن تم اچھا ٹھیک ہے اگر یہ کرنا چاہتے ہو تو ابو بکر کو اپنے ساتھ لگا لو، فَإِنَّهُ نَصَّابَةُ الْعَرَبِ، کیونکہ ابو بکر کو تمام عربوں کے نسب کا حال معلوم ہے کہ کون کس کا کیا لگتا ہے۔ پتہ نہیں آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ ابو بکر صدیق مشہور تھے اس میں کہ وہ نصابۃ العرب تھے، تمام عربوں کے نسب کو خوب جاننے والے تھے۔ چنانچہ حسان ابن ثابت جب اشعار کہتے تھے تو مشورہ کرتے رہتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، اور ابو بکر صدیق بتاتے تھے کہ فلاں واقعہ وہاں ہوا تھا، اس میں یہ ہوا تھا، تو اس کی تم حجب کر سکتے ہو، فلاں واقعے میں فلاں کی حجب کر سکتے ہو۔
اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ جب یہ اشعار پہنچے ہیں، حسان ابن ثابت کے اشعار مکہ مکرمہ میں پہنچے، تو وہاں کا شاعر تھے ابو سفیان ابن الحارث، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. ابو سفیان ابن الحارث ابن مطلب ابن عبد مناف، تو مطلب کے بیٹے تھے. اور مطلب بھی وہ ہیں جو عبد المطلب کو لے کر آئے ہیں، اور عبد المطلب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. تو وہ مطلب جو تھے ان کے بیٹے حارث، اس کے بیٹے ابو سفیان، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی لگتے تھے. اور انہوں نے بہت حجب کی ہے اور بہت گستاخی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور یہ وہاں سے حجب کرتے تھے صحابہ کی، اور نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. بعد میں تو صحابی ہو گئے تھے، ابھی قصہ بتاؤں گا اس کا. تو ابو سفیان ابن الحارث جو تھے، تو ان کے پاس جب یہ اشعار پہنچے، کس کے؟ حسان ابن ثابت کے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ سننے کا ہے. ابو سفیان ابن الحارث نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان اشعار کے پیچھے ابن ابی قحافہ ہے. کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان اشعار کے پیچھے ابن ابی قحافہ ہے، کیونکہ ابو کس کی حجب کرنی ہے، کس کے باپ کی کرنی ہے، کس کے ماں کی کرنی ہے، کس کے خاندان کی کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی. تو یہ حسان ابن ثابت کو کیسے پتا ہو سکتا تھا؟ کیونکہ حسان ابن ثابت تو مدینے کے رہنے والے تھے، ان کو تو وہاں کے کچھ نسب کا پتہ ہی نہیں تھا. تو اب یہ بات کہ فلاں کی حجب کرنی ہے، فلاں کی حجب نہیں کرنی، اور فلاں واقعے کی حجب بیان کرنا ہے، یہ ساری باتیں ابو بکری کو معلوم تھی. اس لیے ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب نے کہا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے. اور انہوں نے بہت حجب کی، یہاں تک کہ فتح مکہ سے ذرا پہلے یہ وہاں سے ہجرت کر کے روانہ ہوئے، اور آ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور درخواست کی کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے اسلام فرمایا اسلام قبول تو کرنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن تمہیں معلوم ہے تم نے میرے بارے میں کیا کچھ کہا ہے. تو آپ نے شروع میں ان کو معاف نہیں کیا. چنانچہ بعد میں روایات میں آپ پڑھیں گے کہ تم میں سلمہ رضی اللہ عنہ نے سفارش کی اور کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کے دو آدمیوں نے بہت آپ کو ستایا ہے اور قریبی رشتہ دار تھے آپ کے، ایک ابو سفیان ابن الحارث اور دوسرا ابن ابی امیہ. تو یہ دو آدمی تھے، ایک پھوپھی زاد بھائی تھا، ایک چچا زاد بھائی تھا، اور دونوں نے آپ کو بہت ستایا، بڑی آپ کی گستاخیاں کی. لیکن آپ نے پھر ان دونوں کو ام سلمہ کے کہنے پہ معاف کر دیا، اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کے عاشق بن گئے. اور ایسے عاشق بنے کہ جب غزوہ حنین ہوا تو غزوہ حنین میں تتر بتر ہو گئے تھے صحابہ. اس وقت میں بھی چند لوگ جو آپ کے ساتھ تھے، ان میں ایک ابو سفیان ابن الحارث ابن مطلب تھے، اور انہوں نے جناب آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اور انہوں نے آخر وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. یہ لوگ تھے سچے لوگ. تو بہرحال تو یہ حسان ابن ثابت یہاں سے اشعار کہتے تھے، اس کے جواب میں مشرکین مکہ کی طرف سے اشعار اکثر کہتے تھے یہ ابو سفیان ابن الحارث. ویسے یہاں اور بھی شاعر تھے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ یہ بھی شاعر تھے، حضرت حسان ابن ثابت بھی شاعر تھے، حضرت عباس ابن مرداس الاسلمی رضی اللہ عنہ یہ بھی شاعر تھے. کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو شعراء صحابہ کہ جو وہ شعراء صحابہ جنہوں نے اسلام کی شعر کے ذریعے سے مدد کی ہے. چلو جی میں بات کہیں سے کہیں. قال ولها يقول حسان بن ثابت. تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بارے میں حسان ابن ثابت نے شعر کہے. سناؤں یا ابھی رہنے دو؟ وقت پورا ہو گیا ہے؟
چلو وہانا علی سرات بنی لؤی حریق بالبویرۃ مستطیر. ہانا یہونو کے معنی ہلکا ہونا، ذلیل ہونا، یا مراد ہلکا ہونا. سرات جمع سری کی، سری کہتے ہیں سردار کو. اور بنی لؤی مراد اس سے قبیلہ قریش، کیونکہ لؤی جو ہے یہ آپ کے آبا و اجداد میں سے ہیں. تو لؤی بنو لؤی بھی کہتے ہیں، تو بنو لؤی کا مطلب ہے پر قریش. حریق کہتے ہیں آگ کو، اور بویرہ وہ جگہ تھی جہاں آگ لگائی گئی تھی، جن صحابہ نے آگ لگائی ہے اس جگہ کا نام تھا بویرہ. اور مستطیرو یہ صفت حریق کی، اور مستطیر کے معنی اڑنے والی، یہاں اڑنے والے سے مراد ہے پھیلنے والی. اب لفظی ترجمہ یہ ہے وہانا علی سرات بنی لؤی، بنو لؤی کے سرداروں پر بہت ہی ہلکی ہو گئی. حریق بالبویرۃ مستطیر، وہ آگ جو بویرہ میں لگائی گئی تھی. اب یہ جو سراتی بنی لؤی ہے، اس سے کفار قریش بھی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی قریش کے سردار تھے، اور اس سے قریش کے وہ مسلمان سردار بھی مراد ہو سکتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی وغیرہ وغیرہ. اگر اس سے بنو لؤی سے قریش کے سردار کفار قریش مراد لیے جائیں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اے مشرکین مکہ، یہ بنو نذیر کے لوگوں نے تم سے معاہدہ کیا تھا کہ جناب ایک دوسرے کو جمع ہو کے ہم مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے. اب دیکھو ان کے گھروں میں آگ لگ رہی ہے اور تمہارے اوپر کچھ اثر نہیں ہو رہا، تم وہاں بیٹھے ہوئے ہو. یہ مطلب ہے اشعار کا. وہانا علی سرات بنی لؤی، بنو لؤی کے سرداروں پر بڑی ہلکی ہو گئی. کیا ہلکی ہو گئی؟ حریق وہ آگ، بالبویرۃ مستطیر جو بویرہ میں پھیلتی جا رہی ہے. یہاں آگ لگی ہوئی ہے، آگ پھیلتی جا رہی ہے. بنو نذیر کے درختوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور تم آرام سے وہاں بیٹھے ہوئے ہو. بڑے افسوس کی بات ہے. تم تو بہت دعوے کرتے تھے کہ ہم مدد کریں گے ان یہود کی، اب کہاں گئے وہ دعوے؟ یہ ہے خلاصہ اس کا. فاجابہ ابو سفیان بن الحارث، تو وہاں سے اہل مکہ کی جانب سے جواب دیا ابو سفیان ابن الحارث نے. حضرت تشریف لائیں گے مولانا عزیز الرحمان صاحب؟ ہے مولانا عزیز الرحمان صاحب؟ چلو جی، پھر تو آنے والے ہوں گے. واللہ سبحانہ و تعالی